اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں شیخ الحدیث مفتی علامہ سید محمد زبیر فہیم صاحب کہ آپ صدر ہیں اتحاد المدارس العربیہ پاکستان کے۔ یہ وہ شخصیت ہے جو اس اتحاد امت کے سفر میں اپنے پورے وجود کے ساتھ ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں اور بہترین رہنمائی فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، ہم تو سیدوں کے غلام ہیں بھائی، سید نہیں ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ آج ایک مرتبہ پھر تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے زیر اہتمام سرزمین کراچی میں وحدت امت و یکجہتی فلسطین کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خدا کرے کہ ان علماء اور قائدین کا مل بیٹھنا امت کے لیے کوئی بہتری کی راہ نکالے، امت کو درپیش مسائل سے نکلنے کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ جس کو مفکر پاکستان، مصور پاکستان علامہ اقبال مرحوم نے اپنے الفاظ میں یوں کہا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اتحاد امت شرعی اور سماجی ضرورت ہے، اور اختلاف رائے کا وجود فطری ہے۔ اختلاف رائے کا وجود فطری ہے، تو اس شرعی پابندی کے باوجود اور اس شرعی پابندی کے بعد ہم اختلاف رائے کرنے میں بھی آداب الخلاف کے پابند ہیں، اور نظر و فکر کے اختلاف کے باوجود امت کو وحدت اور اتحاد کی راہ پر ڈالنا یہ ہمارا ایمانی اور اسلامی زندگی کا نصب العین ہے۔ اس کے بغیر ہمارے پاس کچھ اور بچتا نہیں ہے۔ اگر ہم اتحاد کی بات نہیں کریں گے تو اتحاد کی بات کیے بغیر ہم اپنے عظیم مقاصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اس کی مثال تاریخ میں موجود ہے۔ جب ہم نے یہ وطن عزیز ملک پاکستان حاصل کیا تو کیا وہ فرقوں میں بٹ کر کیا یا اتحاد کے ساتھ کیا؟ پھر اس کے بعد 53 کی تحریک ختم نبوت ہے، پھر 1974 کی تحریک ختم نبوت ہے۔ اس سارے پس منظر میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ہم جب بھی کسی کامیابی کو ہم نے چھوا ہے، کسی کامیابی کو حاصل کیا ہے، تو وہ اتحاد کی صورت میں حاصل کیا ہے۔ اتحاد کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اور ایک انتہائی ضروری اور اہم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، اس اتحاد اور وحدت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں اگر کسی دوسرے مکتبہ فکر کے سٹیج پر جاؤں گا تو میں وہاں جا کر ان کے عقائد و نظریات کو اپنا لوں گا تو یہ تب اتحاد ہوگا، یا وہ میرے سٹیج پر چل کر آئیں گے تو وہ جب اپنے آپ کو دیوبندی کہہ کے چلے جائیں گے تب اتحاد ہوگا۔ اتحاد اور وحدت سے نہ تو یہ مقصود ہے کہ میرے جانے سے میرا مسلک بدل جائے گا، ان کے آنے سے ان کا مسلک بدل جائے گا، بلکہ نظر و فکر کے اختلاف کے ساتھ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے مشترکات پر بات کی جائے گی اور دوسرے کے مقدسات کا احترام کیا جائے گا۔ ہرگز اتحاد امت کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ ہم مشترکات کو ملا کر کوئی نیا مذہب شاید وہ اس کو بنانا چاہتے ہیں یا اس کو متعارف کروانا چاہتے ہیں۔ اور میرے محترم دوستو، اس اتحاد اور وحدت کے بعد، اور یہ موضوع ہے نا اتحاد اور وحدت کا، یہ چند منٹوں میں سمٹنے والا نہیں ہے، یہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے۔ پھر اس میں جیسے آداب الخلاف کی میں نے بات کی ہے کہ اختلاف امت کو رحمت کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف امت کو رحمت بتلایا ہے، لیکن وہ اختلاف کون سا ہے؟ وہ اختلاف رائے کا اختلاف ہے، وہ فروع کا اختلاف ہے۔ اس فروع کے اختلاف، اس میں امت کے لیے سہولت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو جب اختلاف ہے، اور یہ فطری بات ہے کہ رائے کا اختلاف ہوگا، جیسے مثال کے طور پر باپ اور بیٹا کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، استاد اور شاگرد کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، پیر اور مرید کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو پھر ایک امت کے اندر رہتے ہوئے کیوں اختلاف نہیں ہو سکتا؟ اختلاف ہوگا، لیکن اس اختلاف کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو جائیں۔ ہم ایک دوسرے پر جب تک اس کو جان سے نہ مار دیں، اس وقت تک اس اختلاف کا اظہار نہیں ہوگا۔ اختلاف رکھیں، لیکن احترام بھی کسی چیز کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہ بات ثابت ہے، آپ کی سیرت طیبہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب ابو جہل کا بیٹا ایمان لاتا ہے تو کسی نے بطور تانا مجلس میں یہ کہہ دیا، آپ نے فرمایا نہیں، سردار کا بیٹا ہے۔ وہ جو جانی دشمن ہے اور ہر جگہ دشمنی کر رہا ہے، آپ نے تو اس کو بھی برا بھلا نہیں کہا۔ جب حضور کی سیرت طیبہ سے یہ بات ثابت ہے تو پھر انتہائی معذرت کے ساتھ آج وارثان منبر و محراب کو بھی یہ کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کے لیے برداشت، اس کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، اور جب ہم اس کو اپنے اندر پیدا کریں گے تو یقیناً اس سے ہم کامیابی کی منازل طے کر سکتے ہیں۔ اور رہی بات فلسطین کی، تو فلسطین کے ان نہتے مجاہدین نے، ان مجاہدین کا کردار ہے۔ ہم تو خالی گفتار کے غازی بننا چاہ رہے ہیں، اور اس میں بھی اگر ہم بات کر لیں تو بڑی بات ہے، ورنہ لوگ فلسطین کی بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ملک میں اس کی مثال موجود ہے۔ عوام جس حد تک اس کی ذمہ داری بنتی ہے، الحمدللہ غزہ مارچوں کے ذریعے یا الاقصی کانفرنسوں کے ذریعے یا اور دیگر پلیٹ فارموں پر عوام اپنا حصہ ڈال رہی ہے، دینی طبقہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے، لیکن جن سے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں ان سے ہمارا امید لگانا فضول ہے، کیونکہ ان بیچاروں کی حکومت ہی ان کے مرہون منت ہے۔ جب ان کی حکومت ان کے مرہون منت ہے تو وہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال ہم فلسطینی مجاہدین کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں مزید کامیابیوں سے سرفراز فرمائے۔ اور وہ جیسے کسی نے کہا ہے، ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔